ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز ملک میں ایک عاجز بڑھئی اور اس کی بیوی رہتے تھے۔ بچے کی پیدائش کی خوشی سے ان کے دل دہل گئے اور آخرکار ان کی خواہش پوری ہو گئی۔ بیوی امید سے بھری ہوئی اپنی دوسری منزل کی کھڑکی سے پڑوسی باغ کی طرف دیکھ سکتی تھی جو ہریالی اور متحرک پھولوں سے سرسبز تھی۔ پھر بھی یہ باغ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یہ ایک چڑیل کا تھا جس سے ہر کوئی خوفزدہ تھا۔ چڑیل نے چوری سے ناراض ہے کر ایک خوفناک سودا کیا۔ بڑھئی اور اس کی بیوی کو وہ تمام لیٹش مل سکتی تھی جو وہ چاہتے تھے، لیکن بدلے میں ان کی نوزائیدہ بیٹی چڑیل سے تعلق رکھتی تھی۔ ہچکچاتے ہوئے بڑھئی نے اتفاق کیا، محبت، اسیری اور آخرکار چھٹکارے کی کہانی کو آگے بڑھایا۔ اپنی بیٹی ریپونزیل کو چڑیل کے چنگل سے بچانے کے لیے بڑھئی نے جنگل کے اندر چھپا ہوا ایک اونچا مینار بنایا۔ جادوئی گیند سے لیس جادوگرنی نے ریپنزل کا مقام دریافت کیا اور ایک جادو کیا جس سے والدین گہری نیند میں ڈوب گئے۔ ٹاور ریپنزل کی جیل بن گیا، ایک ایسی جگہ جہاں اس کے سنہری بال ہر روز لمبے اور لمبے ہوتے گئے۔ جیسے جیسے ریپنزل ایک نوجوان عورت میں کھلا، بیرونی دنیا کے بارے میں اس کا تجسس بڑھتا گیا۔ چڑیل اسے قید میں رکھنے کے لیے پرعزم ایک خطرناک دنیا کی کہانیاں سناتی ہے جس نے ریپنزل کو ٹاور چھوڑنے سے منع کیا۔ لیکن امید اور محبت نے اپنا راستہ اس وقت پایا جب ایک شہزادہ جو ریپنزل کے غیر حقیقی گانے سے متاثر ہوا اس کی ویران دنیا میں داخل ہوا۔ شہزادے اور ریپنزل نے خوشی اور تمنا کے لمحات شیئر کیے اور جیسے ہی ان کی محبت پھول گئی انہوں نے اس کے فرار کا منصوبہ بنایا۔ ہر روز شہزادہ ریپنزل کے لیے ریشم لاتا تھا تاکہ وہ سیڑھی میں بن سکے۔ تاہم ان کا راز فاش ہو گیا جس کے نتیجے میں ریپنزل اور چڑیل کے درمیان دل دہلا دینے والا تصادم ہوا۔ غصے کے عالم میں چڑیل نے ریپنزل کی خوبصورت چوٹی کو کاٹ کر اسے دور صحرا میں پھینک دیا۔ بے خوف شہزادہ ٹاور پر واپس آیا، صرف ظالمانہ سچائی کو دریافت کرنے کے لیے۔ ٹاور سے ایک مایوس کن چھلانگ نے اسے کانٹوں سے اندھا کر دیا اور اس نے اپنی کھوئی ہوئی محبت کی تلاش میں 2 سالہ سفر کا آغاز کیا۔ ان کے آنسو بھرے دوبارہ ملاپ نے نہ صرف شہزادے کی بینائی بحال کی بلکہ ان کی لازوال محبت کے شعلے کو بھی جلا بخشی۔ آخر میں شہزادہ اور ریپنزیل اپنی سلطنت میں واپس آ گئے جہاں وہ شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ایک بار نابینا شہزادہ بادشاہ بن گیا اور اس کی ملکہ ریپنزل نے ایک پریوں کی کہانی کو زندہ کیا جب وہ خوشی سے زندگی گزار رہے تھے۔